السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ اس بات کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 اور 51، 50 اور 51، یہ دو آیات سورۃ الانفال سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں کہ کافروں کو ان کے روح کو قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر کوڑوں اور دروں سے مارتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں امام ابن جریج سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جنگ بدر کے دن جب کفار و مشرکین لڑائی کے دوران جب ان لوگوں نے اپنے چہروں کو مسلمانوں کی طرف کیا تو فرشتوں نے تلواروں سے ان کے چہروں کے اوپر وار کیا، اور جب وہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے تو فرشتے ان کا پیچھا کر کے ان کے پیٹھوں پر کوڑوں اور دروں کو برسایا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے لگاتار اور کنٹینیو پیش کیے جا رہے ہیں، ان آیتوں کے اندر جنگ بدر کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے تعلق سے ان آیات کو نازل فرمایا، جنگ بدر کے حالات کو، ان کے اندر جو واقعات ہیں، ان کی جو جزئیات ہیں، ان کی جو تفصیلات ہیں، اور ان کے اندر جو کافر و مشرکوں کے لیے جو تنبیہ ہے، مسلمانوں کے لیے جو باتیں ہیں، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ انہی کے سیاق میں یہ دو آیات ہیں، لہذا مفسرین نے ان دونوں آیات کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ یہ آیات اگرچہ جنگ بدر کے سیاق میں ربط مضمون کے لحاظ سے نازل ہوا کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یقیناً ہوا ہوگا کہ کافروں نے جب مسلمانوں کی طرف چہرہ کیا ہوگا تو فرشتوں نے ان کو مارا ہوگا۔ ہم لوگ تو دیکھیں نہیں، لیکن ہم لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ ان کے چہروں کے اوپر فرشتوں نے تلوار سے وار کیا ہوگا، اور جب وہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگے ہوں گے تو ان کا پیچھا کر کے ان کے پیٹھوں پر کوڑوں کو برسایا ہوگا فرشتوں نے۔ لیکن آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کا حکم عام ہے، ہر کافر و مشرک کے حق میں ہے، ہر کافر و مشرک کے حق میں ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخصوص فرشتوں کو بھیجتا ہے، ملک الموت کو، اور وہ ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، ان کو فوت دیتے ہیں، تو ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں اور ان کے پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہے جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ مسند احمد میں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حدیث کا حصہ ہے کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت انتہائی ڈراونی شکل میں اس کافر کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اے خبیث روح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی لپٹ، کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کے سائے کی طرف نکلو، اس کو حکم دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ خبیث روح ہے تو وہ جسم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تو فرشتے بالکل اس طرح سے اس کو نکالتے ہیں جس طرح سے
بھیگے ہوئے اونی کپڑوں سے لوہے کی سلاخ کو نکالا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو نکال لیتے ہیں، اس کی روح کو، اور اس کے جسم کے جو رگیں ہوتی ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دیا کہ فرشتے کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یعنی فرشتوں نے ان کے چہروں کے اوپر مارا، ان کے پیٹھوں کے اوپر مارا، اور مارنے کے بعد کیا کہا؟ وذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے آگے بھیجا، یعنی جو برے اعمال تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیے ہیں انہی برے اعمال کی سزا ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں، اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، عدل و انصاف والا ہے، جو جیسا کرم کرے گا اس کو ویسے ہی ملے گا، جو جیسا کرم کرے گا اس کو ویسے ہی ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں تو بہت عیش موج ہے، بہت مستیاں ہیں، بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، ہریالیاں ہیں، ہر چیز ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، اپنے ہیں، پڑھائے ہیں، ہولڈ ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے۔ تو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اسی لیے ان آیتوں کو کھول کھول کر کے اللہ نے بیان کیا۔ اگرچہ یہ کافروں کے حق میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے دنیا میں کیا، یہ سبھی کے لیے ہے کہ جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو بھوگنا بھی پڑے گا۔ اگر غلط عمل کرے گا تو اس کو برائی بھوگنا پڑے گا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو حکمت والا ہے، عدل و انصاف والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی و حمید کی ذات بابرکات، اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تحریم الظلم، حدیث نمبر 2577۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا عبادی، اے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فَلَا تَظَالِمُوا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی ان هذه اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہے، احصیھا لکم، جس کو میں تمہارے لیے گن رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، پھر میں تم کو اس کا بھرپور بدلہ بھی دینے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن وجد خیرن، اگر کوئی اپنے نامہ اعمال میں نیکی کو پاتا ہے فلیحمد اللہ، تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جو آدمی اس کے علاوہ پاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اس نے جیسی کرنی کیا تھا نا، جیسی کرنی کیا تھا دنیا میں، اس کو اسی کٹنا پڑے گا۔ لہذا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کے اوپر ملامت کرے۔ تو سامعین کرام، یہ دونوں آیات اور اس کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر جو تفسیر بیان کی گئی ہے، جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں ہم تمام کو غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ہم ایسا تو عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو قیامت کے دن اپنے اوپر ملامت کرنا پڑے۔ تو ان چیزوں کو ابھی سمجھ لینا ہے اور اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، سنوار لینا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا